अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर शो के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मारिया राना। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। नाज़रीन, पंजाब और केपी के असम्बली को तहलील हुए काफ़ी वक्त हो चुका है, मगर आइनी और सियासी बहरान जो है वो हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने इस आइनी बहरान को हल करने के लिए उन्होंने खुद नोटिस लिया और उस पर 9 रुकनी लार्जर बेंच जो है उन्होंने तश्कील दिया, लेकिन उस बेंच पर भी एतराज़ात उठा दिए गए इत्तेहादी जमातों की जानिब से। और जो अब मामला हल होगा या नहीं, अदालती फैसला जो भी आएगा उसका एहतराम होगा या नहीं। लेकिन बात करें अगर मुआशी हालात की, तो हालात अबतर होते जा रहे हैं और महंगाई के हवाले से अगर बात की जाए तो उसकी शरह जो है वो 40% जो है उससे भी तजावुज़ कर चुकी है। इन तमाम तर सिचुएशन पर आगे चलकर मेहमान भी हमारे होंगे, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन अभी डॉक्टर साहब से मैं उनकी राय जानना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, अब मामला जो है वो लार्जर बेंच की जानिब चला गया है, आपने भी देखा होगा, तो आपको क्या लगता है कि हल होता हुआ नज़र आ रहा है? उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लार्जर बेंच पर भी? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। 184 सबसेक्शन 3 यानी 184 सबसेक्शन 3 के तहत जो है वो फुल कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब तक जो बातें आ रही हैं वो तमाम जज साहिबान की जो हैं वो मुख्तलिफ बातें हैं, मुख्तलिफ उनकी कमेंट्स हैं और रिमार्क्स हैं, और अब तक वो अभी एक दूसरे से उनके रिमार्क्स मिल नहीं रहे। तो मुमकिन तौर के ऊपर 2 या 3 दिन के अंदर जो है वो किसी मौके पे पहुंचेंगे। उनके अंदर सबसे जो प्रोमिनेंट बात है वो जस्टिस मंसूर साहब की है, जिस पर वो ये कह रहे हैं कि इस गैर यकीनी सूरत हाल के अंदर जब कोई भी मामला कहीं दुरुस्त नहीं बैठेगा और जिस तरीके से आइनी बहरान शामिल हो रहा है, उसमें सूरत में मुमकिन है कि अगर इलेक्शंस ना हो सके और कुछ माशी सूरत हाल जो है वो एडजस्ट ना हो सकी। आपने ये सुना होगा कि गवर्नमेंट ने एपेक्स बॉडी भी बना दी है जिसके अंदर पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात की गई है, जिसके अंदर कहा गया है कि फेसबुक के ऊपर भी और सोशल मीडिया के ऊपर भी कोई ऐसी बातें अगर होंगी तो उसके ऊपर जो है वो फौरी तौर पे जो है वो एक्शन लिया जाएगा और क्रैक डाउन होगा ऑन सेंसेशनलिज्म, यानी ऐसी बातें जो नहीं हैं, मुमकिन तौर पे भड़काओ, जराओ, घेराओ इन बातों को। तो उस सूरत में जस्टिस मंसूर साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर जो एक और इम्पॉर्टेंट बात ये हुई कि नून लीग की तरफ से एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन यानी हार्ड लाइन ले ली गई है, यानी हमारी हुकूमत गिराने और पीटीआई को लाने में जनरल बाजवा का हाथ है, राना सनाउल्लाह ने कहा। कल हमने डिस्कस किया था, मरियम साहिबा ने जो है वो 5 लोगों को कहा और उसके बाद जो उनकी जजेस थे और उनके अंदर जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद साहब की तस्वीर थी, और उसके बाद जो उनके बाद जो लोग थे उन्होंने पॉइंट आउट किया और उन्होंने कहा कि कल 6 भी होंगे और फिर कुछ लोग कह रहे थे 10 भी होंगे। साहब, हमें ज्वाइन किया है रानवा PMLN शेख रोहेल असगर साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम कहेंगे आपको। जी जनाब। सर, नून लीग का बयानिया क्या अदारों से महाजराई तक ही महदूद रह गया? मरीम नवाज साहिबा ने, जिस तरह से आपने भी सुना होगा, 5 का टोला कह के उन्होंने बाकायदा स्क्रीन पर उन्होंने तस्वीरें भी आवेजा की हैं, तो आपको लगता है कि ये बयानिया जो है उस अवाम में मकबूल हो पाएगा जो जिसको रोटी के लाले पड़े हुए जो आपकी मुआशी पॉलिसीज हैं? आप कौन सी बात कर रही हैं, कौन सी तस्वीरों की बात कर रही हैं, जिसमें शायद एक तो रिटायर है मेरे ख्याल में, जिन्होंने इस मुल्क को बर्बाद किया, तबाह किया, और वो जो मरियम नवाज बची वो क्या गलत क्या कह रही है? भाई ठीक हो जाओ यार, बस कर दो अब, तो ये तरीका तो नहीं है। आप खुद ही कह रही हो, आपके सवाल में ही एक और सवाल पोशीदा कि जी लोगों को रोटी के लाले पड़े हुए हैं और यहाँ पे शौक ही नहीं खत्म हो रहा है। नहीं, लेकिन उन्होंने बयानिया अपना जो जब भी वो आवाम में जाती है तो ये बयानिया लेके जाती है। आपका क्या मतलब है कि कोई सच भी ना बोले, चुप कर जाए, मुंह को ताला लगा दे? अच्छा सर, ये बताएं, अदारा मेरी बात आराम से सुन लीजिए। आपके अदारे जो चाहे करें, मादर पिता जात तो कोई नहीं है, कोई मुकद्दस गाय नहीं है, हर कोई जवाबदेह है। अच्छा, ये जब उन्होंने ये सर ये फरमाइए, जी सवाल सर, गुजारिश करूं, मैं आपको गुजारिश करूं, आपका सवाल जो है शोर लोगों को और अक्लमंद लोगों को अट्रैक्ट नहीं करेगा। हर कोई ये बात कहेगा कि हर अदारा अपनी इज्जत खुद करवाता है। अच्छा, दोनों सवालों को सर बराबर करते हैं, जरा मुझे जरा गौर से सुन लीजिएगा कि हमारी हुकूमत गिराने और पीटीआई को लाने में जनरल बाजवा का हाथ है, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं। फिर दूसरा जो है बयान आ रहा है, PDM और मरियम नवाज अदिया पर हमले करके इंतखाबात से फरार चाहते हैं इमरान खान। इससे पहले इमरान खान ने भी जनरल बाजवा और एक मिनट सर, बात तो सुन ले सर, बात सुन ले सर। मैं क्या बात सुनूं सर? नाम लेके सारा मूड मेरा खराब कर दिए। अच्छा सर, मूड खराब रहने देना सर, मुझे ये बताइए कि मरियम साहिबा सेम बयानिया क्यों पकड़ रही है सर? कौन सा बयानिया? जनरल बाजवा को, अदलिया को आप सिर्फ लाइन में लाके दे रहे हैं। आप कह रहे हैं सर बेंच फिक्सिंग हो रही है। बेंच फिक्सिंग कैसे हो रही है सर?
اس ملک کو جس نچ پہ آپ نے پہنچا دیا ہے, کیا آپ کوئی بتا یہ بھی نہ بیان کرے کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے اس کو تباہ کیا؟ سر ہاؤ یو کین کال اٹ دا بینچ فکسنگ سر؟ آپ بینچ فکسنگ کہہ کے توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے یا نہیں ہوں گے سر؟ تو ٹھیک ہے, تو عدالت بلا لے اس کو, اگر عدالت سمجھے توہین ہے اگر وہ تو بلا لے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو نہیں, آپ اتنے انٹرسٹڈ کیوں ہیں کہ توہین عدالت, ہر بات میں توہین عدالت ہی ہو جاتی ہے؟ نہیں وہ اس لیے انٹرسٹڈ ہیں کیونکہ سر معاشی بحران تو آ گیا نا سر. آپ معاشی بحران آپ کی وجہ سے آیا. میں کیا اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتا؟ نہیں آپ بالکل لے سکتے ہیں. الیکشن کروانے ہیں, الیکشن ہونے ہیں, آپ خود کہہ رہے ہیں نا کہ لوگوں کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور آپ کو الیکشن پڑی ہوئی ہے. الیکشن کروانے, الیکشن ہونے, الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے. اس سارے مسائل کا حل الیکشن ہی ہے. نہیں ہے. مجھے سر حل بتائیے, سر فرمائیے گا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ یہ بجائے یہ سوال داغنے کے کہ جناب حالات بہت خراب ہیں, سر حل کی طرف دنیا کو بتایا, یہ ساری دنیا کو بتایا, آپ یہ کہا کیجئے کہ جناب یہ راستہ آپ اپنا لیجئے تو آپ کے حالات درست ہو سکتے ہیں, یا یہ پالیسی اختیار کر لیجئے تو ملک کے لوگوں کے حالات درست ہو سکتے ہیں. یہاں پہ عجیب ہے, گنگا ہی الٹی بہتی ہے. سر آپ نے حل بنایا ہے, سر آپ نے حل فرمایا ہے, سر ایپیکس باڈی بنائی ہے نا سر, آپ نے نہیں ہے نا سر, آپ نے حل فرمایا ہے, آپ نے حل فرمایا ہے, ایپیکس باڈی بنائی ہے. سنتے آپ ہو نہیں ہو, جب سب سے بڑی پرابلم یہ ہے آپ لوگوں کی کہ آپ لوگ سنتے نہیں ہو. میں سن رہا ہوں سر, آپ پہلے بات کر لیں تاکہ پھر آپ مجھے بھی سنیں نا سر. آپ سنائیے پھر میں اسے سنانے کی جی سنیں تو بتانے کی کوشش فرمائیے سر. کہ رات دن معاشی ٹیم جو ہے وہ اپنے کام پہ جٹی ہوئی ہے. رائٹ سر. وہ کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح آپ کی معاشی صورتحال جو خراب تھی, جو ڈی ٹریک ہو گئی تھی, اس کو ٹریک پہ واپس لایا جائے. اچھا جی. اب آپ یہ بھی نہیں کہیں گے کہ میاں نواز شریف نے پچھلے 4 سال جب حکومت کی تو آخری 4 سال چوتھے سال میں انہوں نے آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ دیا, ان سے لینے سے انکار کر دیا, لون لینے سے انکار کر دیا. اب وہ حالات اور آج کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے. 4 سال میں آپ نے جو بربادی کی ہے آپ اس کا خمیازہ بھگت رہے ہو. بھائی آپ کو نہیں پتا, تھوڑے دن پہلے میں آپ کو صرف تھوڑی سی ایک ہنٹ دوں گا, تھوڑے دن پہلے پی ایس سی میں ایک میٹنگ تھی جس کو ان کیمرہ کیا گیا. جی سر. حالانکہ میں اس کے حق میں نہیں تھا, ٹھیک ہے, میں چاہتا تھا کہ وہ عوام کو پتا چلے جو خرافات کی گئی. اور اس میٹنگ میں معاشی ٹیم نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ کی کہ 2019 میں یہ تباہی شروع ہوئی جب آپ نے ایک معاہدہ کیا, آپ اس معاہدے سے بیک آؤٹ کر کے آپ نے اپنے خوش کرنے کی اپنے لوگوں کو, آپ نے پیٹرولیم کی قیمتیں کم کر دی, جبکہ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہوا تھا. وہ لوگ جو تھے آئی ایم ایف والے بھی وہ بھی نالا ہو گئے. آپ لوگ کی کریڈیبلٹی جو تھی وہ خراب کی گئی, جان بوجھ کے کی گئی. پاکستان کو تباہ کیا گیا, جان بوجھ کے کیا گیا, معاشی طور پہ بھی کیا گیا, اخلاقی طور پہ بھی کیا گیا. اب اجازت جو کچھ آج آپ کی بچیاں, بچے اور بیویاں جو کر رہی ہیں, کیا آپ کا معاشرہ اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ سر آپ اجازت ہے میں سوال کر لوں سر؟ پتہ نہیں کون سا سوال کریں گے, پھر الٹا سا سوال کر دیں گے. نہیں سر, سوال کی اجازت تو دیں سر, تھوڑی سی ڈیموکریسی دے دیں. سر آپ سر مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ نے 19-20 میں کہا, مفتاح اسماعیل صاحب نے 4 سال تک جو ہے وہ اسی پالیسی کو کنٹینیو کیا. آئی ایم ایف کے اندر تحت جو ہے وہ پالیسی لگانی تھی, لیویز نہیں دینی تھی, اور انہوں نے کہا کہ لیوی نہ دیں. پھر آپ نے پولیٹیکل سٹانڈ کے طور پہ اس کو لیویز کو جاری رکھا اور پیٹرولیم کی پرائس کو بھی جاری رکھا. پھر اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے وہ ڈالر کیپ چینج کر دیا سر. اب ریزرو آپ کے 2.9 کے اوپر آ گئے, اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کا اور مفتاح اسماعیل صاحب کو ہم سمجھ رہے تھے گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے, لیکن اسحاق ڈار صاحب کے آتے ہی جو ہے وہ انہوں نے ساری پالیسیز کا بیڑا غرق کر دیا. مریم صاحبہ کے داماد کو جو ہے انہوں نے جو ہے وہ گورنمنٹ کے وے سے انہوں نے کہا تھا نیشنل وے سے ان کو گریڈ کا فائدہ دیا جائے. اسی طریقے سے سر یہ جو ابھی رتن پورٹر صاحب جو ہیں وہ چیف آف دا مشن, ان کے ساتھ آپ کے جو ڈائلاگ کے اندر ڈیڈ لاک آ گیا, اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ آئی پی پیز کا مسئلہ آپ کا حل نہیں ہوا, اور اب آپ اس کو صوبائی میں کرنے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے ابھی ایکسٹینڈڈ پالیسی ای ایف ایف جو ہے اس کے اندر 1.19, اور اس کے بعد ایکسٹینڈڈ پالیسی فیسیلٹی کے اندر $7 بلین ایکسٹینڈ نہیں ہوئے, اور رتن پورٹر صاحب نے اسحاق ڈار صاحب کو منع کیا ہے کہ کوئی سٹیٹمنٹ نہ دیے. ایم آئی رائٹ سر؟ اچھا, میں اب آپ نے کر دی بات. جی سر. اب جتنی باتیں آپ کر رہے ہیں نا, یہ باتیں آپ پتہ کہاں سے کر رہے ہیں, کہاں سے سیکھتے ہیں, کہاں سے آپ کے دماغ میں پڑتی ہیں. کوئی بنگالی, کوئی پنجابی,
کوئی پتہ نہیں کس قسم کے یہ ماہر معاشیات ہیں جو بیٹھ جاتے ہیں سج دج کے. میں سر خود ڈاکٹر حسنین جاوید ہوں, میں معاشیات میں میں وہ جو کہہ رہا ہوں نا, یہ سج دج کے اگر اتنے قابل ہوتے تو کم از کم کبھی نہ کبھی تو یہ کسی نہ کسی جگہ بلا لینا سر, مجھے بلا لینا, میں ڈاکٹر حسنین جاوید ہوں, میں کام کر رہا ہوں سر. میں ڈاکٹر صاحب میں یہی تو کہہ رہا ہوں, آپ میری بات کو سنیں. ڈاکٹر بننے سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ ڈاکٹر بن گئے. میں سر پوری دنیا میں کام کر کے آیا ہوں, ہارورڈ میں پڑھا کر آیا ہوں. سوال کا جواب دیجیے. جی جی سر, میں ہارورڈ میں پڑھا کر آیا ہوں, میں چائنا میں پڑھا کر آیا ہوں, میں اسٹرکچرنگ کر کے آیا ہوں, میں ریفارمز کر کے آیا ہوں سر. بڑے ہوئے لوگ سر جواب دیجیے. سوال کا جواب دیجیے. جی جی میں بہت نالائق طریقے میں, سر آپ لائق ہیں, جواب دیجیے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ میں نے جو ایک آپ کو ہنٹ دیا, میں اس کو کہہ نہیں سکتا, بتا نہیں سکتا آپ کو تفصیل جو وہاں پہ ان کیمرہ ہوئی تھی. اگر آپ وہ سن لیتے, اور میری خواہش ہے کہ اس کو پبلک کیا جائے جی سر, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مفتہ جو کچھ کر رہا تھا وہ اپنی صحیح بالکل کوشش ٹھیک کر رہا تھا, جو ڈاکٹر صاحب اپنی کوشش کر رہے تھے وہ بھی اپنی کہیں ٹھیک کر رہے تھے اور ٹھیک کرتے پئے. اور اپنے انہوں نے جب یہ دیکھا ہے, اب آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں, یہ بھی شاید آپ کے علم میں نہیں ہوگی. IMF آپ سے آج تک کے معاملات پہ تو آپ کا ان کا کانفیڈنس آپ بحال ہو گیا. اب وہ آپ کو پتا کیا کہہ رہے ہیں؟ جی سر, وہ یہ کہہ رہے ہیں جب آپ مانگتے ہیں نا, جب آپ کے حالات خراب ہوتے ہیں, جب معاشی حالات خراب ہوتے ہیں, تو دینے والے بھی اس کو بلیک میل کرتے ہیں. وہ اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق آپ کو وہ مہیا کرتے ہیں پیسہ. اب وہ آپ سے اگلے سال کے آپ سے کمٹمنٹ مانگ رہے ہیں. اب دیکھیے نا, آپ اس سال کی کمٹمنٹ دے سکتے ہیں, اگلے سال کون ہوگا, کون کیا کہہ سکتا ہے. اور یہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوتے ہیں. اسٹیٹ ہوتا ہے نا, یہ کسی فرد واحد کے ساتھ آپ ایگریمنٹ نہیں کرتے, کہ آپ اسٹیٹ کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ساری میں نے صورتحال کو آپ کو بتائی. تو اس میٹر پہ صورتحال تو اس میٹر پہ سر پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے نا سر, اگر اگلے سال کا معاہدہ کرنا ہے. تو کر رہا ہوں, پھر آپ کو اس طرح دیکھیں نا. اچھا یہاں میری سے طرف تحمل سے ایک لفظ سن لیجیے میری, آپ ایک لفظ میری بات سن لیجیے. سنائیے. پاکستان مسلم لیگ نون اور باقی جماعتوں میں یہ علم تھا کہ یہ معاملات اس حد تک خراب ہوئے ہیں کہ یہ شاید سلجھ نہ سکیں, لیکن انہوں نے اپنی سیاست کو دور پہ لگا کے اس ملک کو بچانے کی کوشش کی, ملک کے عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی. لیکن حالات اتنے خراب تھے کہ شاید وہ بھی اس کو قابو میں نہیں تھے, بس میں نہیں تھے. اب اسٹیبلٹی کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ سیاسی اسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں. ذرا سوچ دیکھیے, عقل دیکھیے, اس ملک کے ساتھ ان کی دلچسپی دیکھیے, ملک کے عوام کے ساتھ دلچسپی دیکھیے. ان کو صرف یہ ہے کہ آپ ان کو حکومت دے دیں, اسٹیبلشمنٹ ان کے سر میں ہاتھ رکھ دیں, عدلیہ جو ہے ان کے جتنے معاملات ہیں ان پہ ان کے حق میں سارے آرڈرز کر دیں, ججمنٹس ان کے حق میں دے دیں, تو پھر تو وہ ٹھیک ہے. ادروائز اس ملک کو وہ اسٹیبل نہیں ہونے دیں گے. لیکن میں آپ کی عرض کروں, اگر میں فقیر اس معاملے میں ہوتا یا میری کہیں سجیشن کو غور سے دیکھا جاتا, تو میں ان کے ساتھ, اس ٹولے کے ساتھ میں سیاسی طور پہ نپٹتا. ایگزیکٹلی. ان کے گھروں سے برآمد نہ ہونے دیتا. اس عوام کو میں ان کے چہرے, مکروہ چہرے دکھاتا کہ یہ ان کے مکروہ چہرے ہیں جو صرف اور صرف اپنی اقتدار کی ہوس کو پورا کرنا چاہتے ہیں, اور جن میں بہت سارے لوگ شامل ہیں. ایک نہیں ہے, اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں. جہاں سے ان کو, میری گزارش سن لیجیے, یہ وہ لوگ ہیں جن کو جہاں جہاں سے اقتدار ملتا ہے اس کے اندر گھس جاتے ہیں. اس میں سب سے بڑا جو گریڈی آدمی ہے وہ ہے شاہ محمود قریشی. کسی ایک کا نام لے, میں آپ کو بتاؤں گا اس نے کتنی چھلانگیں لگائی ہیں صرف اقتدار کے لیے. ایگریڈ. اچھا آپ دیکھیں نا, مان گیا. آپ ذرا اس کو ذرا تھوڑا سا پلس پوائنٹ دیجئے کہ یہ لوگ جو ٹیم لگی ہوئی ہے, رات دن کام کر رہے ہیں, جو کسی کے گند کو اپنے دامن میں سمیٹے بیٹھے ہیں, یہ جو کام کر رہے ہیں ان کو ہم کام کرنے دیں. اچھا میری آپ تھوڑی سی اگر آپ عرض سنیں گے, میں آپ میری عرض سن لیں سر. اگر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, آپ کی ایپیکس باڈی کو میں مان لیتا ہوں, اس کے اندر لکھا ہے کہ ہم کریک ڈاؤن کریں گے سینسیشنل فیک نیوز کو. انہوں نے کہا کہ ہم سینسیٹیو میٹرز کے اوپر ڈسکس کریں گے. آپ کی جو ہے وہ اکنامک سٹیبلٹی کی بات بالکل درست ہے, میں مان لیتا ہوں. نیشنل کنسنسس کے اوپر سر ابھی پیپلز پارٹی بھی آپ سے دور ہونا شروع ہو گئی ہے. نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ یہ ایکسٹینڈ ہو اور یہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کی طرح پرولونگ ہو جائے, لیکن ایسا ہو نہیں رہا. سر مجھے یہ بتائیں, اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی 5 سال کی, تو مجھے یہ فرمائیں سر, ایک آخری لفظ, تو مجھے بتائیں کہ ہاں جی فرمائیں. ایک میرا سوال کا جواب سن لیجئے.
یہ جو آپ نے ابھی فرمایا نا کہ پیپلز پارٹی دور ہوتی جا رہی ہے، یہ آپ کی خواہش ہے. مجھے کوئی ایک بات بتا دی ہے جس میں پیپلز پارٹی کی صدر کے انڈیا دیا ہو کہ ہم آپ سے دور ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا الیکشن میں جانا ہے، نون لیگ چاہتی ہے کہ الیکشن میں نہیں جانا ہے سر. وہ 12 کہہ رہے ہیں کہ 12 اگست کی میعاد ہے اور اس کے بعد ہم نے فوری طور پہ چاہیے. اور بلاول صاحب کی جو ہے وہ انٹرنیشنل ساری جگہوں کے اوپر آپ دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم رشیا کے ساتھ اس طرح سے ڈیل کریں گے. آپ کی بالکل انورس قسم کی باتیں آ رہی ہیں، تو دونوں باتیں الگ الگ آ رہی ہیں. آپ کو اس کا پتہ ہے، دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں، میں جو باتیں کروں گا وہ میری اپنی ذہنی سوچ ہے، میری اپنی خواہشات ہیں، میرے اپنے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. کوئی اور بھی جو بات کرے گا وہ اس کے اپنے ذہنی اور اپنی خواہشات ہیں. جس وقت یہ معاملہ آئے گا یہ پی ٹی ایم میں آئے گا جس میں پیپلز پارٹی بھی بیٹھے گی کیونکہ کلین گورنمنٹ ہے نا. اور جب یہ سب اچھا ویری لاسٹ سر آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کی معیشت کے لیے کیا ضروری ہے؟ الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ میں الیکشن جو آپ نے کروانے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ الیکشن میں جو سرمایہ لگے گا جی وہ کون دے گا؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ کلیئر ہے. ٹھیک ہے سر بہت شکریہ. وہ جو باجی ہے، جو مشینوں والی باجی ہے، وہ اپنے پیسہ باہر چلا کے دے گی. پوائنٹ ایک سر نیکسٹ ٹائم کے لیے سر آپ دوبارہ ٹائم دیجیے گا، میں آپ سے سر بات کروں گا. تھینک یو سر. ناظرین رہنما پی ایم ایل این شیخ روحیل اسگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آئیں گے اور گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ماہر قانون اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر ویلکم کہیں گے آپ کو شو میں. جی السلام علیکم. سر قمر زمان قائرہ صاحب کا یہ بیان ہے کہ عدلیہ کو سیاسی معاملات سے دور رہنا چاہیے. الیکشن کا جو بھی معاملہ ہے وہ آپ کے بھی سامنے، آپ بھی بہتر جانتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ از خود نوٹس لے سکتی ہے الیکشن کے معاملے پہ؟ بہت شکریہ. میں حیران ہوتا ہوں کہ پڑھے لکھے پارلیمنٹیرین کا یہ حال ہے. کون سا یہ سیاسی معاملہ ہے جی؟ آئین پاکستان 1973 میں لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر جنرل الیکشن. اس میں سیاسی کون سا معاملہ ہے؟ وہ شاید ان کو میرا خیال ہے انگریزی آتی نہیں ہے، انہیں چاہیے اردو میں، فارسی میں، سرائکی میں، سندھی میں، پشتو میں یا انہیں پاکستان کا مطالعہ کرے انہیں. اور بلکہ ان سب کا جو ہے نا ریفریشر کورس کرانا چاہیے. اگر آج محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب زندہ ہوتی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب زندہ ہوتے تو آنکھیں میں انگلی ڈال کے رو رہے ہوتے کہ یہ میرے آئین پاکستان 1973 کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. یہ کون سا سیاسی معاملہ ہے؟ سیدھی سی بات ہے. آئین پاکستان میں لکھا ہے اسمبلی تحلیل ہو سکتی وقت سے پہلے. یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں. یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پہلے آپ نے الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے. یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آگے شیڈیول دینا ہے. یہ سارا کچھ تو آئین پاکستان 1973 میں لکھا ہوا ہے. سر اختیار کس کا ہے؟ اختیار پر سر 90 دن کے اوپر تو سبھی آتے ہیں نا، یہ تو اول ہے، باقی سارے معاملات سیکنڈری ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے اختیار کس کا ہے؟ گورنر کا ہے، الیکشن کمیشن کا ہے، یا صدر کا ہے، یا پھر ابھی سپریم کورٹ کی طرف معاملہ چلا گیا؟ آپ کیا آپ کی رائے؟ میں چونکہ یہ معاملہ میں تو پورے 1 مہینے سے معاملے کو دیکھ رہا ہوں نا جی. یعنی معاملہ یہ اصولی طور پر تو گورنر کا ہے. گورنر جو کہ ذاتی ملازم ہے موجودہ پی ڈی ایم کا، وہ دور اب آ گیا ہے کہ کوئی بعید نہیں ہے کہ گھر کا ذاتی ملازم بھی جو ہے پی این بی گورنر لگا دیا جائے. یعنی گورنر کے عہدے کی آپ لوگ انہوں نے شکل ہی بگاڑ کر رکھ دی ہے. بڑا سمپل سا ایشو ہے، ویری سمپل، کہ گورنر نے صدر پاکستان آئین کے آرٹیکل 112 کے تحت اور گورنر نے آئین کے آرٹیکل 58 کے تحت، پہلے ہوتا تھا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اختیار تھا، وہ اڑا دیا، وہ ختم کر دیا. اب یہ معاملہ آ چکا ہے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے پاس، تو وزیر اعلیٰ نے اسمبلی تحلیل کر دی. اگر یہ اسمبلی غلط تحلیل ہوئی تھی تو انہیں چیلنج کرنا چاہیے تھا. کیوں چیلنج نہیں کیا انہوں نے؟ اس کا مطلب بڑی وضاحت کے ساتھ کہ وہ آئینی طور پر بالکل ٹھیک تھا. اب اسمبلی جب چیلنج نہیں کی تو پھر پیچھے بات کیا رہ گئی ہے؟ اب آپ مثال کے طور پر کہتے ہیں سیاسی معاملات میں نہیں آنا چاہیے تھا، تو یہ بتا سکیں گے کہ جسٹس میاں مندو خیل کا جو ہے وہ نوٹ ان کے پاس کیسے آیا؟ وہ کس طرح آ گیا ان کے پاس؟ اچھا چلے نہ صحیح. پھر 2 ججز کہتے ہیں کہ جناب اسمبلی پہلے کیسے تحلیل ہوئی؟ یعنی دیکھنا تو یہ پڑے گا کہ آئین پاکستان کا پر عمل درآمد کرنا ہے. بھاگوتی ہے انڈین سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، انہوں نے کہا یہ ڈیوٹی ہے عدالتوں کی آئین کا نفاذ کرنا. اظہر صدیق صاحب یہاں پہ آپ بڑی اہم بات فرما رہے ہیں، تو اجازت دیں تو میں بڑی امپورٹنٹ بات کرنا چاہوں گا. فرمائیے گا کہ درست ہے کہ آئین کے آرٹیکل 48 کی شق 5A اور آرٹیکل تقریباً 224 کی شق 2 کے تحت صدر مملکت عام انتخابات کرانے کی تاریخ مقرر کریں گے اور یہ تاریخ اسمبلی کی تحلیل کے 90 دن سے زائد نہ ہو؟ جی بالکل، آرٹیکل 224 دیکھ لیں. 90 دن دیکھیں
آپ کو پتا ہے کہ 14 تاریخ کو پنجاب اسمبلی تحلیل ہو گئی. نہیں 90 دن کا تو کلیئر ہو گیا سر. صدر مملکت کا آئینی منصب 18ویں امینڈمنٹ کے بعد جو امینڈمنٹ ہے 18th امینڈمنٹ, اس کے بعد صدر صاحب جو ہے وہ کنسلٹیشن کے اندر بات کر سکتے ہیں, ایک رائے دے سکتے ہیں, یا وہ قانونی طور پر جو ہے وہ اس اہل بھی ہیں کہ وہ حکم صادر کر سکیں؟ نہیں, ایبسولوٹلی رانگ. کیونکہ یاد رکھیے گا اگلے الیکشن کا پروسیس کا موجودہ حکومت سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے. اچھا جی. وہ نہ کوئی انٹروین کر سکتی ہے نہ انٹرونشن کر سکتی ہے. یعنی میں تو حیران ہوں اس میں نگران پوچھتے جس طرح انٹروین کر رہی ہیں, جس طرح انٹرونشن کر رہی ہیں. میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے یہ. کیا تعلق ہے ان لوگوں کا؟ آئین پاکستان نے اس کام کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی یعنی ایک الیکشن کمیشن اور دوسرا صدر یا گورنر رکھے ہیں. گورنر کے پاس اختیار تھا کہ 14 فروری کو اسمبلی تحلیل ہو گئی تھی. جب اسمبلی 14 فروری کو تحلیل ہو گئی, گورنر بھی تکنیکی سہارا لے رہا ہے نا, گورنر بھی تکنیکی سہارے لے رہا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے تو سائن نہیں کیے تھے جب اسمبلی تحلیل کی گئی, ان کی مرضی سے نہیں ہوئی. نہیں وہ تو ختم ہو گیا نا سر اظہر صدیق صاحب, وہ تو معاملہ ختم ہو گیا کیونکہ انہوں نے جو گورنر صاحب نے سائن نہیں کیا, وہ 48 آورز کے بعد تو کلیئر ہو گیا. وہ نہیں جی نہیں, بات کو سمجھیے گا. جی فرمائیے. 14 تاریخ کو گورنر نے سب سے پہلے پول ڈیٹ دینی تھی, نہیں دی. معاملہ وہ کہتے رہے کہ جناب میں نے تحلیل نہیں کی. معاملہ گیا لاہور ہائی کورٹ نے. لاہور ہائی کورٹ نے 10 تاریخ کو کہہ دیا. جب کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن گورنر کی مشاورت سے کر دیا, اب کیا بات رہ گئی اس میں؟ بالکل ٹھیک ہے. یہاں تو اب دیکھیں نا, جو ان کو ابہام تھا وہ ابہام لاہور ہائی کورٹ نے دور کر دیا. لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن اور گورنر چلے گئے اپیلوں کے دوران. وہ اپیلوں, ان کا کیا تعلق ہے ان اپیلوں کا؟ انہیں تو آئین کا نفاذ کرنا ہے. پھر توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی. پھر میں نے جب دیکھا کہ یہ حالات ہیں, یہ کوئی نہیں مان رہا, سیکشن 57 کے تحت صدر پاکستان کو لکھے 3 خط کہ جناب آپ ڈیٹ دیں. سیکشن 57 میں لکھا ہوا ہے کہ صدر اسمبلی یا اسمبلی کی تاریخ دے سکتا ہے. لیکن سر 57(a) کے تحت وہ کہہ رہے ہیں یہ صدر غیر آئینی اقدام ہے. یہ کلیئر کرتے مجھے اپنے لیے بھی سمجھنا ہے, اگر یہ غیر آئینی اقدام نہیں ہے تو اس کا کیا پروسیس ہے, کیا ڈیو پروسیس ہے, کیا ڈیلیجنس ہے, کیا طریقہ کار ہے, کیا معاملہ بنے گا کہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ صدر جو ہے وہ حکم نامہ صادر کر سکتا ہے؟ جس دن صدر پاکستان نے سیکشن 57 کے تحت تاریخ دی ہے, اسی دن میں نے لاہور ہائی کورٹ میں آئینی درخواست دائر کی ہوئی تھی. اس پہ نوٹس ہوئے. ٹھیک ہے جی. صدر پاکستان کو اس پہ نوٹس ہوئے, صدر پاکستان کو. اچھا جی, تاریخ دے دی. ٹھیک ہے. اور وہ معاملہ چلا گیا لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کے پاس. ٹھیک ہے. اب ڈویژن بینچ 16 تاریخ سے سن رہا تھا, 21 تاریخ کو جا کے کہا کہ فوراً ڈیسائیڈ کرے. انہوں نے 21 کی بجائے 27 دن ڈال دی. اور وہاں پہ آپ کا اٹارنی جنرل دفتر یہ سارے ملے ہوئے تھے. پھر ان حالات میں سپریم کورٹ نے دیکھا کہ یہاں تو کاری کوئی نہیں رہا, آئین پاکستان سے طبی عمل درآمد کوئی نہیں کر رہا. سپریم کورٹ نے اس کو نوٹس لینا تھا. ایسے تو نہیں ہے نا کہ آپ لال سیکرٹری میں رہ رہے ہو, کوئی یعنی وہ گورنر کہے کہ میں نے تاریخ دینی نہیں, الیکشن کمیشن کے میں نے کرانا نہیں. 90 دن گزرنے والے ہیں اور اس وقت اب آج کی ڈیٹ پہ 42 دن تو گزر چکے ہیں, 48 دن باقی رہ گئے. اچھا اب اسی کے تو ایک تو پرومیننٹ آرٹیکل, میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں, مجھے فرمائیے گا کہ میں یہ درست ہوں یا غلط ہوں, کہ اس وقت سب سے پرومیننٹ آرٹیکل جو ہے وہ 224 ہے, یعنی 90 دن کے اندر الیکشن کروانا چاہیے, جس کے چند دن رہ گئے ہیں اور ان کو فوری طور پہ اس انٹرم گورنمنٹ کو الیکشن کروا دینا چاہیے. ایم آئی رائٹ سر؟ جی ایبسولوٹلی کریکٹ. اچھا اب مجھے آگے یہ بتائیں کہ 105 کی جو الیکشن کمیشن کی مشاورت کو نظر انداز کیا گیا, آرٹیکل 105 کی ساتھ تشریح فرمائیں, یہ کیا ہے؟ 105 میں تو یہ 105 کو 112 کے ساتھ آپ ملا کر اگر آپ پڑھے تو جب اسمبلی تحلیل ہونی ہے, اسمبلی تحلیل چاہے صدر نے گورنر نے کیا یا نہیں کی ہے, گورنر نے تاریخ دینی ہے, گورنر نے تاریخ دینی ہے. اور اس کے بعد سیکشن 57 ایکشن میں آ جائے گا. اس میں لکھا ہوا ہے 7 دن کے اندر الیکشن کمیشن نے شیڈیول دینا ہے, اور وہ الیکشن شیڈیول 54 دن کا ہوگا. 54 اور 7 61 دن, آج 48 دن رہ گئے ہیں. یعنی انہوں نے آئین اور قانون تو توڑ دیا. اچھا یہ بھی آ گیا, کیونکہ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں تیزی سے سوال کرنا چاہتا ہوں. سر یہ 254 کا جو ہے سہارا لینا چاہ رہی ہے پی ڈی ایم اور خاص طور پہ نون لیگ, 254 کے تحت یہ کیسے پرولونگ کر سکتے ہیں, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو معاشی صورتحال اور جو بارڈر کی انسرجنسی کو جو ہے وہ ایشو بنا کے پرولونگ کر سکتے ہیں کوئی بھی صورتحال, یا مین میڈ کرائسس ہوتا ہے یا نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے 254 لگتا ہے؟ فرمائیے گا. میں پہلے تو بتا دوں, نیشنل ڈیزاسٹر کے حوالے سے سیلاب آیا تھا تو اس وقت الیکشن ملتوی ہوئے تھے. محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی,
तो चंद दिन के लिए इलेक्शन मुलतवी हुए थे। ठीक है जी। लेकिन 254 अब नहीं आ सकता, अब इसलिए नहीं आ सकता, इस सारे प्रोसेस में बदनीति नजर आ रही है। यानी वफाकी हुकूमत की भी, इलेक्शन कमीशन, हर एक की बदनीति है। अगर ये मिसाल के तौर पर अगर ये अक्लमंद होते, इंटेलिजेंट होते, पोल की डेट दे रहे थे, शेड्यूल अनाउंस करके कहते जनाब शेड्यूल के मुताबिक हम करा रहे हैं। अच्छा सर, पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बात आ रही है, वो कह रहे हैं नेशनल कंसेंसस की तरफ जाएं, और नेशनल कंसेंसस ये कहते हैं कि 254 ही लाना पड़ेगा उसके तहत, क्योंकि अगस्त 12 को वैसे ही इस हुकूमत की मियाद खत्म हो रही है। क्या पीपल्स पार्टी को ये बात मान लेनी, या पीटीआई को ये बात, क्योंकि वो प्रोमिनेंट जमात है, उनको मान लेनी चाहिए कि नून लीग भी इलेक्शन, ये पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन चाहती है और पीटीआई भी चाहती है, तो सितंबर में करवा लेना चाहिए या अगस्त की मियाद पूरी कर देना चाहिए? इस पर आप बताएं कि क्या होगा सर। पहली बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है, ये किसी की ख्वाहिशात पे तो अमल नहीं करना ना आइन। आइन ने कह दिया है कि जब असेंबलियां तहलील हो गई हैं, कौन आगे पीछे कर सकता है? सवाल तो बड़ा सीधा है, आप आइन तोड़ने की बातें कर रहे हैं ना। अगर तो असेंबलियां तहलील ना ही होती, सुबह की असेंबलियां, फिर ये गालिब दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है या ख्वाब अच्छा है। अब तो असेंबलियां तहलील हो चुकी हैं, 90 दिन में आप वो तो तहलील हो गई, जो मर्जी हो जाए। जब असेंबली, लेकिन वो तो सर वो जो नेशनल कंसेंसस की बात कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि जिस तरीके से एपेक्स बॉडी भी बनी है उसमें वो कह रहे हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए, आईएमएफ नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं कि हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। इस पे अगर वो पीटीआई को कहे कि अगर बात कर ले, तो अगर फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल वो बैठते हैं टेबल के ऊपर, वो कहते हैं पीटीआई भी बैठे, हम भी बैठते हैं, इलेक्शन हम करवाते हैं, लेकिन 12 अगस्त को मियाद खत्म हो रही है, बात तय कर लेते हैं कौन सा डेट फाइनल हो। आपको क्या लगता है कानूनी तौर पर, या जो पीटीआई है वो क्या सोचती है कि वो बात मान लेंगे इस बात के ऊपर 254 पर? पहली तो बात है कि 12 अगस्त तक मियाद खत्म हो रही है, उसके लिखा हुआ 1 साल के लिए हुकूमत बढ़ा लेंगे। क्या कर लेंगे आप? ठीक है जी, ये बताएं क्या कर लेंगे? आपको तो हालात और वाक़ियात के मुताबिक देखना है, कौन सी गारंटी है, क्या कौन सी श्योरिटी है, नंबर 1। नंबर 2, और 12 अगस्त को मियाद खत्म हो रही है तो उसकी 60 दिन लगाएं आप, तो इलेक्शन जाके मिलेंगे नवंबर में। मैं समझ गया। वेरी लास्ट सो मोटो इलेक्शन वो पे बात खत्म हो जाएगी। सर क्या मसला आ रहा है, वो फुल बेंच आर्टिकल 184 सब सेक्शन 3 के तहत जो है वो फुल बेंच तश्कील दिया जाएगा, उसके ऊपर पीडीएम में से खास तौर पे कुछ जमातों को खास प्रॉब्लम है, जस्टिस एजाज पर और जस्टिस नकवी पर क्या एतराज़ात है सर? और ये अदालती कार्रवाई पर इन एतराज़ात का कोई असर हो सकता है, ये भी बता दीजिए। अच्छा, पहले तो मैं अर्ज करता चलूं कि लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन का फैसला कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ देखना है कि दिन 90 दिन कब शुरू होने या किस तरह होना है, किसने देखना है। लाहौर हाई कोर्ट फैसला कर चुका है, जब फैसला कर चुका, फुल कोर्ट ने क्या देखना है? फुल कोर्ट ने क्या 90 दिन को 200 दिन बना देगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल, और फुल कोर्ट किस लिए? ये कोई सियासी मामला है या आईनी मामला है? और नंबर 1, नंबर 2, पसंद और नापसंद से जजेस नहीं आते, जजेस के अगेंस्ट जिस तरह मिलाइन किया जा रहा है, उसको तस्दीक की जा रही है। पहले तौहीन अदालत की कार्रवाई तो शुरू हो, पहले तो उनकी जुबानें बंद कराएं जो ये बैठे बात कर रहे हैं। अगर आप आ रहे हैं वो कोर्ट में अगर बात करें, बाहर बैठकर इस तरह की इजाजत नहीं दी जा सकती है, और बिल्कुल सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए ऐसे काम को कि आप इदारों को बैठे मिलाइन करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे और कानूनी पहलुओं से इलेक्शन के मामलात को वो डिस्कस कर रहे थे। कि ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन, माहिर कानून गौहर नवाज सिंधु साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर वेलकम कहेंगे आपको शो में। जी थैंक यू। सर जो इलेक्शन का मामला है ये आपके भी सामने है, आईनी बहरान कब से चला आ रहा है, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया है, क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी इस मुताबिक? जी इसके अंदर एक चीज़ है कि सुमोटो आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 184(3) के अंदर अख्तियार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि 2 चीज़ें उसने देखनी होती है, जहां एक तो पब्लिक इंटरेस्ट का मामला हो और पब्लिक एट लार्ज उससे उसके मफाद की बात हो रही हो, और दूसरा ये है कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स मुतासर हो रहे हों। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार हुआ करता है। तो आप देखिए यहाँ जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके अंदर ये है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन को होना है। कानून ये कहता है, इन्हें पाकिस्तान के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि जब भी असम्बलियाँ डिसॉल्व होंगी यानी वो टूटेंगी तो 90 डेज में इलेक्शन होगा। अच्छा सर ये बताएं कि 9 रुकनी बेंच मुकर्रर हुआ था, अब मेरा ख्याल है कि ये दो एक दिन में या उन्होंने बाकायदा ऐलान भी कर दिया चीफ जस्टिस ने, फुल बेंच होगा सर ये? नहीं, अभी ये ऐलान नहीं हुआ है, ये मंडे को सुना जाएगा। उसके अंदर
मंडे वाले दिन वो इस बात के ऊपर डिसाइड करेंगे कि किन जजेस को बेंच का हिस्सा होना चाहिए या किन जजेस को बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए, या इसकी फॉर्मेशन क्या होगी, फुल बेंच होगा या 9 रुकनी ही होगा। इसका फैसला उन्होंने क्या कि मंडे को सुनने के बाद करेंगे। अच्छा, तो सर जस्टिस एजाज पर और जस्टिस नकवी पर क्या एलिगेशन है, क्या एतराज़ात हैं उनको, ये पीडीएम को? देखिए, एतराज़ात पार्टीज माजी में भी करती रही हैं, वो उनके कोई जो भी तहफ़्ज़ात हो सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी सिचुएशन के अंदर सुपीरियर जुडिशरी के ऊपर एकदम से ऐसे अटैक कर देना, मेरे ख्याल में ये कोई मुनासिब तरीका नहीं है। जब उसका एक प्रॉपर तरीका है, कानून ने दिया हुआ, आर्टिकल 209 के अंदर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हुआ करती है। अगर कोई पार्टी अग्रीव्ड है, उसके पास एविडेंस है, तो उसका तरीकाकार है कि उसके अंदर जाके रेफरेंस दायर करें। ये कोई तरीका नहीं है कि मीडिया के अंदर आके पब्लिकली आके आप उसके ऊपर तनकीद करना शुरू कर दें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना शुरू कर दें, या उनको अलानिया तौर के ऊपर क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें। उसका कानून ने एक तरीका कार दिया, क्योंकि जो हमारा है राइट ऑफ स्पीच है आर्टिकल 19 के अंदर, वो भी रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इस तरह से उनको जो स्कैंडलाइज नहीं कर सकते, उनके बारे में इस तरह से तनकीद का निशाना नहीं बना सकते। एक और चीज समझना चाहता हूँ सर, एक चीज समझाइएगा मुझे कि जब सुमोटो का तो बात हो गई, 184 जो है वो सेक्शन 3 हमें इजाजत देता है, ये क्या आईनी बहरान की कंडीशन नहीं है कि प्रोमिनेंट आर्टिकल है वो है तकरीबन 224 जो है, उसका सब आर्टिकल 2 जो है इजाजत देता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का। 90 दिन के इलेक्शन करवाने पे क्लियर कट जब आइन मौजूद है, तो उसके ऊपर अगर 254 अगर लेकर आया जाएगा तो वो कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? बड़ा अच्छा आपका सवाल है, क्योंकि सिचुएशन यहाँ ये है कि जो आइन बनाने वाले हैं, अगर आप बगौर जायजा लें तो यहाँ सूरत यहाँ आती क्यों है कि हर मामला कोर्ट में क्यों आ जाता है, और कोर्ट्स पे बर्डन इसलिए है कि आइन बनाने वालों ने उस तरह से क्लैरिटी नहीं दी चीजों के अंदर। अब यहाँ भी जब डेट वाला मामला है, तो वहाँ जहाँ वो लिखते हैं 105 के अंदर कि असेंबली डिसॉल्व होने की सूरत के अंदर जो डेट देनी है वो गवर्नर देगा अगर वो डिसॉल्व करता है, तो अगर वो नहीं डिसॉल्व करता तो इलेक्शन कमीशन देगा, ये नहीं लिखा गया। आगे आके जब ये दूसरी तरफ आते हैं एंड के ऊपर, इलेक्शन कमीशन की हद तक बहाम छोड़ दिया कि वो फिर कौन डेट देगा अगर गवर्नर जो है वो नहीं तोड़ता असेंबली तो, या उसके ऊपर साइन नहीं करता। लेकिन जो कानून की आगे इंटरप्रिटेशन का मामला जब भी आता है तो फिर कोर्ट के अंदर मामला आता है। अच्छा, इंटरप्रिटेशन पे आता हूँ सर, एक और चीज भूल जाऊंगा, ये बताइएगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह को आपने सुना होगा 9 रुकनी बेंच की समाअत के दौरान, उनके रिमार्क्स बड़े इंटरेस्टिंग है सर। अगर समाअत के दौरान अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि सूबाई असम्बलियों की तहलील आइन के मुताबिक नहीं हुई, तो इन दोनों सूबाई असम्बलियों को बहाल भी किया जा सकता है, तो इसका कोई इम्कान मौजूद है? और इम्कान अगर मौजूद है तो क्या मुमकिन तौर पर पीटीआई जो है वो नेशनल कंसेंसस के तहत ये, ताकि जो है वो माशी मामलात भी खराब ना हो, तो इसको कबूल कर सकती है? अच्छा, इसके अंदर ये सिचुएशन है डेफिनेट, ये नुक्ता सामने आया था, एक ऑब्जर्वेशन दी ऑनरेबल जज साहब ने कि ये भी देखा जाएगा कि असेंबली को प्रॉपर मेरिट के ऊपर डिसॉल्व किया गया कि नहीं किया गया, लेकिन उसके लिए जरूरी है सिर्फ एक जज की ऑब्जर्वेशन नहीं, बाकी जजेस भी जो हैं वो और पार्टीज जो हैं, पार्टीज भी इस चीज के ऊपर आने के लिए तैयार हैं या नहीं है कि इस बात को लेकर के अंडर कंसिडरेशन लिया जाए कि उसका स्टेटस क्या था। उसके अंदर भी फिर एक और कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी कि एक जमात कोशिश करेगी कि वो उससे पहले वाली जो हुकूमत डिसॉल्व हुई थी उसको चाहे कि वो वापस आए, और अभी जो पीटीआई कोशिश करेगी कि अभी जो डिसॉल्व हुई थी वो वापस आए, लेकिन ये भी देखना होगा कि जिन्होंने खुद मर्जी से तोड़ी है वो उसकी बहाली क्यों चाहेंगे। अच्छा, इसी 9 रुकनी पे सर, जैसे मैंने जस्टिस मंसूर साहब की बात की, एक और इंटरेस्टिंग सुन लें सर, कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने रिमार्क्स दिए थे कि अदालत को ये भी देखना होगा कि सूबाई असम्बली की तहलील आइन के मुताबिक की गई है या किसी सियासी लीडर के कहने पर तोड़ी गई है। इस पर मुझे सर एक और कुछ और आवाज आ रही है, फरमाएंगे? इसके अंदर देखें, एक अख्तियार दिया है कानून ने जो चीफ मिनिस्टर को। अब चीफ मिनिस्टर जो है उसके बारे में ये परज्यूम नहीं किया जा सकता कि वो एक ऐसा शख्स है
کہ جس سے کوئی جو کام مرضی کروا لے, اس کی مرضی کے بغیر بھی کروا لے. ایک بندہ جو اتنی دیر سے پالیٹکس میں ہوتا ہے اور الیکٹڈ ووٹوں کے ساتھ چیف منسٹر بنتا ہے, تو یہ پرزمپشن یہ جاتی ہے کہ کم از کم اسے آئین کی, قانون کی, ملکی مفاد کی, اور جو اس نے اوتھ لیا ہوتا ہے کہ وہ ذاتی مفاد میں فیصلے نہیں کرے گا بلکہ قوم اور ملک اور کے بہتری کے لیے فیصلے کرے گا. تو میرے خیال میں اس کے بارے میں یہ پرزیوم نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی اسے کان سے پکڑ کے کوئی فیصلہ لے لے گا, بلکہ یہی پرزمپشن ہوتی ہے کہ جو وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے اندر اس کی کنسنٹ ہوتی ہے. اس اچھا میں سر, اس یہ چیز کا بتائیں چانس اگر نہ ہونے کے برابر. یہ سر بہت اچھا آپ بتا رہے ہیں سر, یہ بھی بتائیے کہ فل بینچ کے سامنے اگر فار ایگزامپل آپ وکیل کے طور پہ پیش ہوتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملات ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ نون لیگ تو آف کورس الیکشن نہیں چاہتی, وہ 254 کو ہی استعمال کرنا چاہتی ہے, وہ ایپیکس باڈی بھی لے آئی ہے, وہ چاہتی ہے پولیٹیکل اکنامک اسٹیبلٹی کے نام پر, بارڈر انسرجنسی کے نام پر, اور وسائل کے نہ ہونے کی بنیاد پر, IMF کے معاملات کی بنیاد پر کہ الیکشن ڈیلے ہو جائے. اچھا, اگر آپ کے سامنے یہ کنسنسس لے کر جاتے ہیں اور فل بینچ کے سامنے یہ رکھا جاتا ہے, کیونکہ تمام فاضل جو ججز ہیں ان کے مطابق سب کے ریمارکس ڈیفرنٹ آ رہے ہیں, تو ان کو اگر یہ کہا جائے کہ 12 اگست کو میعاد ختم ہو جانی ہے سر, تو کیا کہیں گے آپ؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ 90 دن والی تو آرٹیکل جو ہے 224 وہ تو ختم ہو جائے گی, تو پھر 254 کے تحت جو ہے وہ اگر میعاد ختم ہونے پر جو 12 اگست ہے تو سپٹمبر کو کروا لیے جائیں یا اکتوبر کو کروا لیے جائیں, یہ ایسی بات کوئی کنسیڈریشن میں آ سکتی ہے اور پی ٹی آئی اس پر مانے گی یا نہیں مانے گی؟ اچھا, اس کے اندر سچویشن یہ ہے کہ نقطہ آپ نے بہترین اٹھایا ہے کہ اگر 90 ڈیز کا جو قانون کہتا ہے اور یہ انٹرپریٹیشن میں ہی دن گزر جاتے ہیں یا کیس میں ہی گزر جاتے ہیں یا ممکن نہیں رہتا تو پھر کیا ہوگا. اب سچویشن یہ ہے کہ جو اب ہوتا ہے ہمارا آئین ایک ایسی چیز ہے جو ایک متفقہ طور کے اوپر ڈاکومنٹ ہے جس کی بنیاد کے اوپر سارے نظام چل رہے ہیں. اگر ہم اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کرتے ہیں اور اگر وش پہ چلے جاتے ہیں کسی جماعت کی کہ وہ کیا چاہتی ہے, تو اس کے اوپر پھر یہ جو جماعت آیا کرے گی وہ کبھی بھی نہیں. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ 90 دن یعنی 224 ہی آرٹیکل اب اس وقت پرومیننٹ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ شیڈیول جو ہے الیکشن ڈیز کا اس کو مختصر کیا جا سکتا ہے, نومینیشن فائل کرنے کے دن اور اس کے اسکروٹنی کے دن اور باقی پروسیس کو اسپیڈ اپ کیا جا سکتا ہے, بٹ we should be retained in 90 days. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. اسی کے ساتھ ہی مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.